بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں انڈیا کے جناب، وہ پیوٹن سے جا کے ملتے ہیں، وہاں پہ کیا گفتگو ہوتی ہے، وہاں پہ کیا رونا دھونا ڈالتے ہیں وہ جا کے، اور کیا شکایتیں لگاتے ہیں اباؤٹ ٹرمپ۔ اور کیونکہ غصہ تو یہ ہے نا کہ جناب انڈیا پہ ٹیرف بہت لگ گئے، سو اس کا غصہ بھی اتارا انہوں نے، وہاں پہ ایک لمبی چوڑی بات چیت بھی کی وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے، اور اس کے علاوہ جو باتیں انہوں نے کی کہ جناب ہماری مجبوریاں ہیں، ہم تیل مزید جو ہے آپ سے نہیں لے سکیں گے، ہماری پرابلمز ہیں، ہماری ایشوز ہیں، اور ہم پورے ریجن میں آئسولیٹ ہو کے رہ گئے ہیں۔ وہ آئسولیٹ تو ہونا تھا کیونکہ آئسولیشن کے ریزنز تھے، ملٹیپل ریزنز تھے، کیونکہ اسٹریٹجی جو ہے مودی کی وہ گڑبڑ ہے۔ سو اپنی اسٹریٹجی جب تک وہ چینج نہیں کرے گا، انڈیا کو اسی طرح جناب پرابلمز میں ڈالی رکھے گا وہ۔ لیکن دین اگین ٹھیک ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں جو اس وقت ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں مودی کی شکل میں، جو ہندوستان کی عوام سے غلطی ہو گئی، اس کو انڈو کیسے کریں گے وہ لوگ، کیسے نہیں کریں گے، دیٹ از اپ ٹو دا انڈین پیپل، اور ماسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ بٹ دین اگین وین اٹ کمز ٹو دا ریجن میں جو ہیجمنی والا خواب تھا وہ تو ختم ہو گیا انڈیا کا، اور وہ جو اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا پورے ویسٹ میں کہ جناب اس خطے میں صرف اور صرف انڈیا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ ڈیلیور کر سکے، یا جو انٹرسٹ ہے باہر کے، یعنی کہ ایشیا کے باہر کے یا ریجن کے باہر کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کیٹر صرف اور صرف انڈیا ہی کر سکتا ہے۔ اس میں تو ڈپلومیٹکلی بھی وہ مار کھا گیا، ملیٹریلی تو سب کو پتہ ہے جناب، اس نے 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں یہاں پہ مار کھائی، اور اگر نہ روکا جاتا، یہ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ اگر نہ روکا جاتا، کیونکہ یہ منتیں کرنے چلا گیا تھا، اور یہ منتیں اس نے صرف ٹرمپ کی نہیں کی تھی مودی نے کہ جناب کسی طریقے سے پاکستان کی افواج کو روکا جائے، اس نے برطانیہ میں بھی وہاں پہ بھی منت سماجت کی تھی، اور کچھ ممالک اور بھی ہیں جہاں پہ اس نے منت سماجت کی تھی مودی نے کہ پاکستان کو روکے، نہیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر نہ یہ منت سماجت کرتا تو جس طریقے سے دم دبا کے یہاں سے انڈین فورسز بھاگی تھی، وہ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ پھر وہ 6 جہاز نہ گرتے، میرے خیال میں ان کی تعداد جو ہے درجنوں میں چلی جاتی۔ سب اگر درجنوں میں چلی جاتی تعداد انڈین ایئر فورس کے جہازوں کی، تو پھر جو آج ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے مودی کو، اس سے کئی گنا زیادہ اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑتی۔ خیر، یہ تو ہو گیا جناب کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کے پیوٹن کے آگے کیا رونا روتے رہے، اور کیا اپنی مجبوریاں پیش کرتے رہے کہ تیل مزید کیسے نہیں لے سکیں گے وہ، ان پہ پریشرز کیا ہیں اس کے بارے میں وہ ذکر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ذرا میں پولیٹیکل فرنٹ پہ آنا چاہوں گا، کیونکہ 27ویں ترمیم کی میں بات کر رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم جو ہے دیٹ از دا آفنگ، اور اگر جو مجھے آؤٹ لائن جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میرے تک انٹیل پہنچی ہے، جو انفارمیشن ہے میرے تک، اگر اس تک دیکھا جائے تو وہ ملک کے لیے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صوبوں کی بھی بات ہے، اس میں نیشنل اسمبلی کی ٹینیور کی ایکسٹینشن کی بھی بات ہے، 5 سال سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستان کے لیے جو اسٹیٹک پالیسیز ہیں when it comes to like exploration of natural resources، اس میں بارے میں بھی بات ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں اگر اسٹیٹک ہو جائیں، اگر 20 25 30 سال کے لیے ایک اسٹیٹک پالیسی ہو تو نتھنگ لائک اٹ، کیونکہ یہاں پہ انویسٹر جو آئے گا اگر اس کو سیف فیل کرے، جو حکومت آئے جو نہ آئے، کسی کی بھی آئے، اگر پالیسی ایک ہی رہے اور 25 30 سال تک ایک ہی رہے، تو میرے خیال میں ہر بندہ یہاں پہ آنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بٹ گورنمنٹ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ سے اپوزیشن کو ڈیفینیٹلی، جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کا جناب یہاں پہ ایک ہوتا ہے، ایک سٹینس ہوتا ہے کہ جناب وہ گرل کرتی ہے وہ حکومت کو، اور حکومت کے جو گراف ہوتا ہے وہ دن بدن بڑھتا نہیں ہے، گرتا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، گراف گرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب گئی تھی تو اس کا گراف جو تھا 7 سے 9% تھا، یعنی کہ 7 سے 9% تک گر گیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا گراف۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس میں ان کا گراف اوپر چلا گیا پی ٹی آئی والوں کا، لیکن حکومت میں رہتے ہوئے ان کا گراف جو تھا 7 سے 9% تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا۔ اسی طرح کوئی بھی حکومت ہو اس کا گراف گرتا ہی ہے، بڑھتا نہیں ہے، کہ لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں، اور ان کی شکایات جو ہوتی ہیں جینوئن ہوتی ہیں، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے۔ ان دس پرٹیکولر کیس آج کی حکومت کی بات کروں تو ان کی بھی سچویشن ایسی ہے، ان سے بھی لوگ جو ہے نالاں ہیں
ناراضگیاں ہیں, ٹھیک ہے. کوشش وہ کہتے ہیں ان کا اپنا سٹینس یہ ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی, ہم نے بہت اچھے اچھے فیصلے کیے, مشکل فیصلے کیے, جس کی وجہ سے ان کی سیاست جو ہے کمپرومائز ہو گئی. بٹ دیٹ از اے سٹینس جو ان کے لیے لینا بنتا تھا, وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کو لوگ بائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے, لوگ اس کو بائی نہیں کر رہے. سو اینی ویز واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم, کیونکہ ہماری پالیٹکس جو ہے بڑی سلپری فیلڈ ہے اور ڈے ٹو ڈے پالیٹکس بھی چلتی ہے یہاں پہ. لیکن اپوزیشن ہو, اپوزیشن کے لوگ ہو, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں یا اپوزیشن کے دوسری پارٹیز ہوں جن کا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, ان سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ حکومت نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, اپوزیشن کی کام ہوتا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے اور اسلام آباد میں خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو حکومت بعد میں بنتی ہے, اس کی تاریخ گرنے کی پہلے دے دی جاتی ہے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے. اور کوہیبن سگار جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, کیونکہ کوہیبن سگار لگا کے, لمبے لمبے سگار لگا کے وہاں پہ جو فلسفے پیش کیے جاتے ہیں اس میں جناب حکومت علی بڑی نہیں ہوتی, ٹیب پہلے جاندی ہے اور اس کی تاریخیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب 3 مہینے تو زیادہ نہیں کرنے لگی. لیکن اینی ویز موجودہ حکومت کی بات کی جائے تو وہ ابھی تک تو سروائیو کر رہے ہیں. لیکن ایک یہ بھی یہاں پہ فلسفہ پھر شروع ہو گیا ہے کرٹسی کوہیبن سگارز کہ جناب ان کے لیے یعنی کہ موجودہ حکومت کے لیے مشکلات راؤنڈ دا کارنر, اور نومبر تک شاید کچھ ہو جائے, کی ہو جائے یہ نہیں پتا. جاننے کی کوشش کرتے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور شو شروع ہونے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ جی خبر کی ہے, جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی خبر ہے وہ کہ سیاست نہیں ہے یا سیاستدان نہیں ہے, پتہ نہیں کی کہہ رہے سن. میں نے ان کو پوچھنا ہے کی کہہ رہے سن, دو مک گئے نے, دو میں مک گئی, سیاست بھی مک گئی, سیاستدان بھی مک گئے. تو پھر رہ کی گیا ہے, رہ گئے جو جنہوں کو طاقت ہے رہ گئے. اچھا چلو. اچھا تسی گئے سو اتنے اپنا مصطفیٰ نواز کھوکر دے فارم تے, اتنے ساری اتحادی مطلب اپوزیشن جماعتیں جہاں سن اتنے یو سیٹ ٹوگیدر, یو کیم اپ وتھ سم تھنگ 4-5 پوائنٹس کہ یار یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, حکومت نہیں چلے گی اور فلاں چیز نہیں ہوگی, اور there were so many things شکایات کا ایک انبار تھا. فارم تو نہیں گئے تھا. کتنے گئے سو؟ یہ پروگرام رکھا تھا تحفظ آئین پاکستان میں, تحریک تحفظ آئین پاکستان, TTAP. اچھا. تو انہوں نے جس مارکی میں رکھا تھا اس کو آ کے پولیس نے سیل کر دیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بڑی دھمکیاں بھی دی انتظامیہ نے کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کیونکہ ملک میں جمہوریت کی بات کرنا جو ہے وہ اب غیر قانونی ہو گیا. اچھا. جو آپ کو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ختم ہو گئے. اچھا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گھر میں تو کر سکتے ہیں, وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا. تو ایک گھر تھا, وہاں پر ایک مارکی لگا کر پروگرام کیا گیا. وہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آئے جو اپنی بات کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے اپنی بات کی, جو بھی ان کے تحفظات تھے حالات کے بارے میں, جو ان کی مشکلات تھیں. ہندوستان سے بھی لوگ آئے, سندھ سے بھی آئے, پنجاب سے بھی آئے, KP سے بھی آئے, GB کے بھی تھے, آزاد کشمیر کے بھی تھے. ٹھیک ہے. تو سب کی بات سنی گئی. ٹھیک. ہم نے بھی بات کی, سنی, ان سب نے سنی. تو یہی جمہوریت ہوتی ہے, یہی سیاست ہوتی ہے. آپ نے اس کو بند کر دیا. اپنی فیلنگز جڑی ہیں ہوتے وینٹ آؤٹ کرنا آئے سو سارے نہیں, اپنی جو ملک کے معاملات پہ بات کرنے آئے تھے کہ ملک کے حالات کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے, تکالیف کے لوگوں کی کیا ہے. یہ تو اور کوئی فورم ہے نہیں نا آج. پارلیمان ختم ہو گئی ہے, جو تھوڑا حال ہے تسی بہتر جانتے ہو. لیکن پارلیمان ختم ہو گئی ہے, مطلب تھوڑے حالات بھی اچھے نہیں ہیں نا. اگر پارلیمان ختم ہو گئی ہے تو پارلیمان جڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں بیٹھے ہو پھر تسی؟ تنخواہ لینے سے. تنخواہ لینے؟ تنخواہ جی, تنخواہ بھی الحمدللہ 4 گنا ہو گئی ہے. اچھا. اسپیکر صاحب دی 10 گنا ہو گئی ہے. اچھا. ہاں, بڑا اللہ کا کرم ہے. اچھا. چلو حکومت ٹھیک چل رہی ہے. حکومت ٹھیک چل رہی ہے, سب اچھے پیسے بڑھی جا رہی ہے. اچھا. مطلب تسی لوگ تنخواہ لینے سے صرف بیٹھے ہو اسمبلی چ, اور تہاڈے پلے کچھ نہیں؟ جی, جڑے اتنے بیٹھے تھے اسی واسطے بیٹھے تھے, تنخواہ واسطے. تنخواہ واسطے. وہ تو وہاں تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے نا ملک کی, نہ ملک کے مسائل کی, نہ کسی کو پتہ ہے کیا بات کرنی ہے, نہ کسی کے پاس. میں پولیٹیشین تسی کہہ رہے کہ اتنے بیٹھے نے سارے پولیٹیشین صرف تنخواہ واسطے. پر پولیٹیشین وہ نہیں نے, اتنے سب پیسے دے کے اسمبلیاں جائے نے. تو پھر کتوں لے آؤ گے وہ ساری چیزیں جڑیاں پیسے لگائے بغیر آ جان اسمبلیاں؟ جی
ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਣ? ਬਸ ٹھیک ہے نا, پھر ٹھیک نے ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? کوئی ਇੰਜ نہیں ہویا کبھی. نہیں کہ وہ کی مطلب وہ سر 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو خرچہ کر کے آ جاتے ہیں. اب تو اسمبلی پوری بھری ہوئی ہے پیسے دے کے آئے ہیں. اب سب سے حلف لینا تم نے پیسے دیے یا نہیں دیے. ਕਿਹੜੇ ਹਲਫ 10 ਦਫਾ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋ اللہ تو خیر وہ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਲਫ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਲਫ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਲਫ ਕਿੰਨੇ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? یہی بدنصیبی ہے, یہی بدنصیبی. ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਨਾ. حل ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ کے وینٹ آؤٹ کر کے حکمران بھائی اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے نا. اپوزیشن بات ہی کرتی ہے. یا ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ. ਮੈਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫਾਂ ਕੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ کہ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. سولوشنز یہی ہیں. سولوشن پاکستان کا ایک ہے, رول آف لا. اسی میں سب نے بات کی ہے. تحریک تحفظ آئین کا مقصد ہی یہ ہے کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, اس کے بغیر آپ کا ملک نہیں چلے گا. یہ ساری بات ہے. ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी जो तनख्वाहदार तबका है असम्बली में, वो बकौल आपके वो तो सारी चीज़ें वो करने जा रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर द कंट्री. उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं. 18वीं तरमीम के अंदर की कुछ शिकें भी हैं. پڑھنے تو دینا, پڑھنے تو دینا. ترمیم کیا ہے؟ پڑھ کے کی کر رہے تسی پہلے ہی فیصلہ کر لیا. تسی پڑھ کے کی کر رہے ہیں؟ میں تو خبر دے رہے ہیں. اسمبلی جاؤ, تسی بڑے بہترین پارلیمنٹیرین ہوگے, بغیر پڑھے ہی تسی پاس کر دیتی ہے. تسی لوگ ساری زندگی ترمیم پاس کر تسی لوگ ساری زندگی پڑھے بغیر ہاتھ چک دیندے ہو. نہیں میں تے پھر تھوڑا الف میں پڑھ لینا. ہمیشہ پڑھ کے چکے ہیں. ان تے نہ پڑھ سکتے نے تے نہ پڑھن دا موقع ملتا ہے. ہمیشہ انجو ہے کہ نوی گل کیڑی ہے جی راکٹ سائنس لمبی کہانی ہے. نہیں کوئی لمبی کہانی. ہمیشہ انجو ہے. تسی من دس دیو بجٹ دے اتنے وڈے اتنے مٹیریل پیا ہوتا ہے, کنٹینٹ پہ کہڑا پڑھتا ہے؟ ساڈے بل آندے نے, قانون پڑھتے ہیں, کتنے لوگ پڑھتے ہو؟ وہ ڈیٹیل ہوتی ہے بجٹ کی. بجٹ بڑا سمپل ہوتا ہے. پاکستان کا بجٹ کیا ہے؟ قرضہ لو تو پورا کر لو, خسارہ, گل ختم. مطلب پڑھا یہ آپ کا بجٹ کیا پڑھنا ہے؟ پڑھتے پھر بھی نہیں ہو نا. پڑھنے کی چیز کوئی نہیں ہے نا. آپ کی بڑا جیڑی پڑھنے دی چیز ہے وہ پڑھنے دی, کسی پاسے تسی رکدے نہیں ہو. آپ کی آمدن آپ کے خرچات پورے نہیں کرتی, بس تو جو وہ رہ جاتا ہے کچھ عوام پہ مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں, باقی بازاروں کرتا چک لے جائے, کم بن جاتا ہے. جی چلتا رہے گا. جی چل رہے ہیں 78 سال تو چل رہے ہیں. تو پھر 2-4 اور چل جائے گا. تو پھر تسی کیوں اتنی جناب بڑا چنڈا چک کے نکلے ہوئے ہو کہ جناب کوئی چنڈا نہیں چکیا. اسی ملک کی گل کر رہے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, ملک کی بات کرتے ہیں, ملک کے مسائل کی بات کرتے ہیں, اس کے حل کی بات کرتے ہیں. حل سے بلایا جانا, حل بتا دیا آپ کو. رول آف لا یہ ابتدا ہے حل کی. ہر چیز وہیں پہنچے گی. پاکستان کے آپ کسی مسئلے کو اٹھا لیں, اس کی جڑ رول آف لا میں. اوکے ٹھیک ہے. سو رول آف لا ہوگا تو چیزیں, رول لا ہوگا تو ملک آگے چلے. ٹھیک. اچھا نا یہ جڑی گل کی جا رہی ہے ہوں کہ جناب حکومت نہیں چلے گی, تسی تو کئی دفعہ کہہ چکے ہو, پہلی دفعہ کہہ چکے ہو کہ جناب جو مرضی کر لو حکومت نہیں چلنی. ٹھیک ہے, تسی تے میں نہ مانوں حکومت نہیں چلنی. ہاں حکومت نہ چلی ہے. 16 مہینے پہلے ہو گئے نے, 16 مہینے 32 مہینے حکومت نہیں چلی اس ملک کے. انہاں کو یہ 32 سال بھی انہوں نے دے دیو, حکومت نہیں چلنی, وقت ضائع ہو گیا. اس حکومت کا یہ ایک دن رہے, یہ 1 سال رہے, یہ 10 سال رہے, یہ حکومت نہیں چل سکتی. اگر آپ ہوتے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے؟ میں اس واسطے نہیں ہوں. جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس واسطے نہیں. تسی تے چھڑ کے آگے نا, تسی تے نہیں, میں چھڑ کے آگے میں غلط کیتا ہے, میں قصوروار ہوں. میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ خرابی کا حصہ نہیں بنیا جو اس ملک کی ہے اس ویلے. تسی غلط کی کیتا؟ میں کہہ رہا اگر میں غلط بھی کیتا ہے نا تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے میرے کو, کہ میں اس خرابی کا حصہ نہیں بنیا جو ملک کی جاج ہے. یہ بوجھ میں نہیں چک سکتا. تو آپ کے خیال میں جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اتنے بھی 4 اٹھ دی الگ الگ مسجدیں بڑی ہوئی ہیں نا پی ٹی آئی دے اندر بھی, تو ایک گروپ ہے جو اسٹرانگ ہے, وہ اس کی رائے یہ ہے کہ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے نمائندگان, ان کو اسمبلیوں سے باہر نکل آنا چاہیے. So what do you say about that? وہ جماعت اپنا فیصلہ کر لی, میں کیا کہہ سکتا ہوں یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اسمبلی میں
اگر آپ بامقصد طریقے سے نہیں بیٹھیں گے، پی ٹی آئی اپوزیشن کرے جو بھی وہ کر سکتی ہے. اب تو اب بات کرنے کا حق بھی نہیں ہے نا. جس ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جائیں، سلب کر لیے جائیں، وہاں پر اسمبلی میں بیٹھنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو آپ بیٹھے رہیں، تنخواہ ملتی رہے گی آپ کو، 2-4 باتیں بھی کر دیا کریں، کسی نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو بیٹھا رہنا چاہیے، تنخواہ لیتے رہنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہ یہ آپ کی چوائس ہے. آپ وہاں سے نکل گئے تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اپوزیشن ہے نہیں، جمہوریت ہے نہیں. تو اس لیے آپ وہاں بیٹھے رہے یا نہ بیٹھے رہے، اس کو فرق نہیں پڑے گا جو آج کے حالات ہیں ملک کے. میاں محمد نواز شریف صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یہ وہی بتائیں گے، میں تو نہیں بتا سکتا رول کیا پلے کرنا. انہوں نے، ان کی جماعت اقتدار میں ہے، یہ سب رول وہی پلے کر رہے ہیں جو ملک میں ہو رہا ہے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے حکومت، اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب پہ جاتی ہے. وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. حکومت صدر کے مرضی کے مطابق چلتی ہے، ہر عمل کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. ایم صدر آدمی نہیں بنتا، ذمہ داری بھی نال ہوتی ہے. تو اس وقت حکومت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی ہے، چاہے مرکز ہو، جی چاہے مرکز ہو چاہے صوبہ ہو، ان کی حکومت ہے. اچھا، تو کی کریے پھر؟ میں الیکشن نویں کرا دیے کی کریے؟ الیکشن نویں کرا دیے کی کریے؟ کیوں پھر کی کریے؟ تسی تو کسی پاسے جانے بھی نا، کسی میں تسی کہندے ہو بندہ جڑا نا جڑے حکومت وچ بیٹھے نے انہاں نوں دیکھدے ہو، تسی کہندے ہو آٹا گندے ہلدے کیوں؟ تسی انہاں تے اعتراض شروع کر دیندے ہو، حل کوئی دیندے نہیں ہو تسی. حل کیا؟ حل تسی ایک دے دیندے ہو. آپ کی حالت یہ ہے کہ آج الیکشن بھی حل نہیں رہا، عوام کے اعتماد ہی اٹھ گیا الیکشن پہ. میں نے خود ایک سروے دیکھا ہے 3-4 مہینے پہلے، 82% لوگوں کا اعتماد ہی الیکشن پہ نہیں ہے. جو 18 اور 24 کے الیکشن میں ہوا ہے اس کے بعد آپ اعتماد کریں گے الیکشن پہ؟ مطلب تسی بھی غلط الیکشن نہ لائے سو جی. جب آپ الیکشن میں جیت کے نہیں، میں الحمدللہ 47 نال ہار گیا تھا. نہیں، اس سے پچھلی الیکشن، اس سے پچھلے سب بالکل صحیح الیکشن سے آئے تھے. جی تسی جیتے سو صحیح سر. جی جو ہم جیتے تھے وہ ٹھیک تھا. ہماری نون لیگ کی طاقت کو 2013 میں کم کیا گیا تھا. وجہ بس تاکہ کولیشن گورنمنٹ بنے، سنگل میجورٹی گورنمنٹ. یہ میری رائے ہے اس الیکشن کے بارے میں. سو آپ لوگوں کو آپ کی منیمائز کی گئی تھی پاور، جی آپ کی سیٹیں کم کی گئی تھی، یہ کہہ رہے ہیں جی. اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی. سو یہ آپ کون سے الیکشنز کی بات کریں؟ میں 2013 کے الیکشن کی بات. 13 کے الیکشنز کی بات کریں. چلو کچھ تو کسی پاسے تے آئے ہو تسی تو کسی پاسے مندے بھی نہیں ہو نا. یہ بڑا مسئلہ ہے تہاڈا. نہیں، میں جھوٹ تو نہیں مان سکتا نا. جھوٹ کی تانوں سچ رکھو، جھوٹ بولو. تسی جو گل پوچھو او تسی او دا جواب ہی نہیں دیندے ہو. تسی گل پوچھو، صحیح سوال کرو. پوچھ کے تھک گئے تسی کسی پراں تے پانی نہیں پین دے. بڑی مشکل قابو آندے ہو تسی بھی. ایک بریک لے لو، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے تو مزید ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شاہد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت جو ہے رہے گی، تنخواہ بھی لے گی، اسمبلیاں جو ہے یہ بھی تنخواہیں لیتے رہیں گے سارے بیٹھ کے، لیکن کام کچھ نہیں کر سکیں گے. نہیں، آپ یہ بات میں نے نہیں کہی. پھر کی میں نے کہا جب تک یہ ہیں، نہ اسمبلی میں کچھ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مقصد ہے، نہ یہاں جمہوریت ہے، نہ یہاں پارلیمان ہے، یہ تنخواہیں لے کر بیٹھے، تنخواہیں لے کر لیتے رہیں گے جب تک یہ ہیں. اور پی ٹی آئی کے بارے میں آپ نے کہا جناب اگر وہ بھی تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ بھی کوئی اسمبلی میں کام نہیں کرتے. اپوزیشن نہ اپوزیشن ہے نہ حکومت ہے. بائی الیکشنز کی طرف جائیں گے اگر، تو بائی الیکشن میں کیا رزلٹ نکلیں گے؟ بائی الیکشن میننگ لیس ہیں. میننگ لیس آپ سارے یہاں یہ تماشے ہم نے بہت دیکھے ہیں نا. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں 88 سے یہ تماشے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک. ری سیٹ، بائی الیکشن، جیت جانا، خوشی منانا. ملک نقصان ملک کا ہوتا ہے، باقی سارے خوش ہیں. جیتنے والا بھی، ہارنے والا بھی، کوئی دفعہ پھر آ جائے گا. تو نقصان ملک کا ہوتا ہے. سو اگر یہ اسٹیٹک پالیسیز جو بنانے جا رہے ہیں 27ویں ترمیم، اسٹیٹک پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹک پالیسی یہ ہوتی ہے جس میں کہ 30 سال کی ایک ہی پالیسی ہو، اسٹیٹک ہو، اور اس میں چینجز. ایسی کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. ایسی نہیں ہو. کیوں؟ کوئی پالیسی ہمیشہ ایک لائیو ہوتی ہے. آپ کا کانسٹیٹیوشن ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. آپ یہ اسٹیٹک پالیسی کے چکر میں مت پڑیں. پالیسیز وقت کے ساتھ چینج کرنی پڑتی ہیں. وہ ٹھیک ہے، اس کو آپ اپ گریڈ کرتے رہے، اس کو چینج کرتے رہے، لیکن ایک پالیسی تو یہ ہوگی نا کہ جڑا بندہ پیسہ لے کے آوے تے انویسٹ کرے، کوئی بھی چیز کڈے
ٹھیک ہے نیچرل ریسورسز کٹنے کی کوشش کرے اس واسطے وہ تو سیف ہوئے نا. اس کو پہلے بھی پروٹیکشن ہے, اس کو کوئی کیا پروٹیکشن ہے اس کو؟ ہے کیا کس کو پرابلم ہوا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں 60 سال تھے تیل کی کمپنیاں پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, آج تک کسی کو مسئلہ نہیں ہوا. اچھا جی سب کو پیسے ملے ہیں, سب یہاں سے پروفٹ بنا کر گئے. سو دیر از نو نیڈ فار اے اسٹیٹک پالیسی. نہیں اسٹیٹک پالیسی ہوتی کیا یار, پہلی دفعہ ہم نے سنا اسٹیٹک پالیسی آپ بتا رہے ہیں, یا آپ نے نئی ٹرم بنائی ہے. ہاں میں نے نہیں. پالیسیز کبھی اسٹیٹک ہو ہی نہیں سکتی. ہاں پالیسیز کو آپ امینڈ کرتے ہیں, شاید آپ کو ایک ہفتے میں 2 دفعہ امینڈ کرنا پڑے پالیسی کو, لیکن اوور آل اس کی جسٹ تو آپ تبدیل نہیں کرتے نا. جسٹ آئین کے اندر ہے نا, پروٹیکشنز آئین کی ہیں, اسپیسیفک پروٹیکشنز نہیں ہوتی. نو 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 آپ میرے خیال میں سمجھ نہیں سکے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پالیسی جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی تیل ساری زندگی سے یہاں پہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ تیل کی کمپنیز ہیں, وہ تیل نکال رہی ہے, پیسے بھی لے کے جا رہی ہے, پروفٹ بھی کما رہی ہے, ٹھیک ہو گیا, اینڈ دے ہیو نو ایشوز, یہ کہہ رہے ہیں آپ. جی اچھا میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ایک پالیسی ایسی بنا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی حکومت بھی آئے, کوئی بھی پالیسی بنا دی جاتی ہے, کوئی حکومت آئے کوئی جائے, ایک پالیسی ہو تاکہ یہاں پہ انویسٹر آ سکے, اس کو کوئی ایشو نہیں, وہ ہر میری گزارش تو سننا, میری گزارش تو تسی مینوں نہ پڑھاؤ نا, میں تھوڑا بہت میں کتنے پڑھا سکتا ہوں ویسے بھی. چلو تسی اس چلو میں نہیں سمجھا, اسٹیج تو تسی لگ چکے ہو. نہیں پڑھاؤ, ہاں میں ٹھیک گل ہے, میں تھوڑی گل نہیں سمجھ سکتا. وہ اسٹیج تو اگے چلے گئے سی. میں گزارش یہ کر رہا کہ اگر ایک بندے کوئی بھی انویسٹر ہوئے اس نو ایک پتہ ہوئے کہ جناب دس از دا پالیسی, ٹھیک ہے, اس نو اکارڈنگ ٹو دا ٹائمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ انوائرمنٹ اس نو تھوڑا بہت 19-20 دا فرق کیتا جا سکتا ہے, اپ گریڈ کیتا جا سکتا ہے, ٹیلر کیتا جا سکتا ہے, لیکن جسٹ اس دی چینج نہیں ہوندی. میں وہ کہہ رہا کہ اگر آ جاتی ہے تو کوئی پرابلم ہے جو ختم کر لے. جی میں ختم کر لیں. ہر ساورن کانٹریکٹ میں اسٹیبلٹی کلاز ہوتا ہے, وہ یہی پرووائڈ کرتا ہے, اسٹیبلٹی آف پالیسی. آپ کو پالیسی ایڈورسلی افیکٹ نہیں کرے گی. اگر آپ پالیسی چینج ہوتی ہے, جب آپ نے سائن کر دیا وہاں پہ فریز ہو جاتی ہے آپ کا کانٹریکٹ اس پالیسی کے مطابق. اچھا سب سے اس کی واضح مثال IPPs ہے. اوکے جو ساورن کانٹریکٹ تھا اس کے اندر اسٹیبلٹی کلاز تھی, آپ نے اس کو وائلیٹ کیا. اس طرح ہر کانٹریکٹ, ہر ساورن کانٹریکٹ میں اسٹیبلٹی کلاز ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتی ہے, ورنہ کوئی بھی انویسٹ نہیں کرے گا. کل حکومت کا دل بدل جائے, یہ آپ پہ ٹیکس, یہاں تو ٹیکسیشن حکومت لگا دیتی ہے, اس کے خلاف بھی آپ کو پروٹیکشن دینی پڑتی ہے. حکومت کے پیسے 1 سال پورے نہیں ہوئے, آپ نے کہا ٹھیک ہے جی ان رانا صاحب 5% ٹیکس اور لا دیں. یہ آلریڈی موجود ہے ہر کانٹریکٹ میں. ٹھیک ہے. سو اس میں دیٹ از دیئر, اٹ از دیئر, ناٹ ناؤ, پچھلے 60 سال سے ہے, جب سے پاکستان بنا ہے اور کانٹریکٹ کا حصہ ہے. اگر اسمبلی کا ٹینیور 5 سے 6 سال کر دیا جائے نئی ترمیم کے تحت, 27ویں ترمیم کے تحت, کوئی پرابلم؟ 6 کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں 10 کر لیں نا. 10 کر لو, ٹھیک ہے. ان کو یہ ابھی ان کو تاحیات کر لیں, ملک نہیں چلنا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ جو 5 سال ہے نا, بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. اچھا تو پھر سینٹ کیوں 6 سال رکھا گیا ہے؟ اس کی بھی بڑی سوچ سمجھ, ہر 3 سال بعد چینج ہوتا ہے. سینٹ ایک پرماننٹ باڈی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر 3 سال کے بعد اس کے اندر 50% لوگ نہیں آتے. وہ ٹھیک ہے, وہ سب کو پتہ ہے 50% نہیں آتے. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ 6 سال کا ایک ٹینیور رکھا ہوا ہے, یہاں پہ اگر رکھ لیا جائے 6 سال کا, میں کہہ رہا ہوں 6 کیوں, آپ 10 کر لیں, 12 کر لیں. یار تسی تو ناراض ہو جاندے. نہیں ناراضگی کی بات نہیں ہے. 5 سال بڑے سوچ سمجھ کے جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے, جو منطق کی ہوگا سر منطق یہی ہے کہ 4 سال کم سمجھا جاتا ہے, 6 زیادہ سمجھا جاتا ہے. اوکے, بلکہ پاکستان میں شاید 4 سال بہتر ٹرم ہو. اوکے, کیونکہ یہاں پر ہمیں بہت تکلیف ہو جاتی ہے 2 سال کے بعد. تو آپ کہہ رہے ہیں 5 کے بجائے 4 سال ہونا چاہیے. آپ جو مرضی کر لیں, ہاں اس پہ قائم رہیں, آپ جمہوریت پہ قائم رہیں, الیکشن جو ہیں وہ فیئر ہوں. جب یہ بھی آئین میں لکھ دینا کہ یہاں الیکشن چوری نہیں ہوا کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں, صوبوں کی آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, بڑی دفعہ بات کرتے ہیں. صوبے آپ کہتے ہیں جناب کہ نئے ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. گوادر جو ہے اس کو اگر سینٹر مرکز کی حکومت کے انڈر دے دیا جائے تو کوئی پرابلم, کوئی ایشو؟ پلس پوائنٹ کیا ہے, مائنس پوائنٹ؟ آج بھی مرکز کے پاس ہے. مرکز نے کیا کیا ہے وہاں پر؟ اچھا تو پھر کیوں دے دیے؟ نہیں کیوں دے دیں, تو پھر کی کریے؟ صوبے کا حصہ ہے. آپ نئے پروونسز بنائے نا,
آپ کو نئے پروونسز چاہیے, یہ صوبے نہیں چل رہے, یہ ناکام ہے یہ نظام سارا. آپ کو جو بھی تحفظات ہیں ملک کے اندر, ایک ڈبیٹ ہو, ڈائلاگ ہو, ان کو دور کریں تحفظات کو, ایڈمنسٹریٹو صوبے جائیں بنائیں تاکہ عوام کو جو گورننس ہے, جو ان کے مسائل ہیں, وہ ایک لوکل سطح پہ حل ہوں. ٹھیک ہے, یہ آج ملک کی ضرورت ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ڈویژنز ہیں ملک کے اندر, جو انگریز کے بنائے ہوئے, ہمارے بنائے ہوئے نہیں, ان کو وہ 34-35 ہیں, ان پہ آپ صوبے بنا دیں, یہ ملک چل پڑے گا. تحفظات ہیں سندھ کے اندر بھی ہیں, پنجاب میں بھی تھوڑے ہیں, کے پی میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, وہ تحفظات دور کرنے پڑیں گے. اوکے, میرے خیال میں کسی جگہ کچھ ویسے تسی پہلے بھی من دسیا ہے کہ جناب صوبے بننے چاہیے, آپ نے اس کا پورا ایک فارمولا بتایا ہوا, اسی طرح جیسے یہ میری رائے ہے نا, آپ اس میں تبدیلی آپ کو سمجھتے ہیں. مہربانی تاڑی تسی رائے دینے شروع کیتی ہے, میں تو رائے مانگ رہا تاڑی, میں تاڑے ایکسپیرینس تو کچھ گیدر کرنا چاہ رہا, ویور کچھ گیدر کرنا چاہ رہے, تسی اس پاس آندے نہیں, سانو ایجوکیٹ نہیں کر دے. میں ایجوکیٹ کیتا ہے نا, میں تو دس دیتا ہے, اپنی رائے دیتی ہے نا, ایک کوئی وہ نہیں ہے, پرماننٹ گل نہیں ہے. میری رائے, آپ بہتر رائے ہو تو اس پہ عمل کر لیتے ہیں, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ صوبے نہیں چل رہے. یہ شخصیات کی بات نہیں ہے, شخصیات پہ صوبے نہیں چلتے, نظام پہ چلتے ہیں. یہ نظام نہیں چل سکتا, اس لیے بدلیں اس کو. پولیس بھی لوکل ہو, اس صوبے کی ہو, ایڈمنسٹریٹرز بھی اس صوبے کے ہوں. یہ جو سینٹر کی سروسز ہے نا, ختم کرنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک, نیشنل پولیس سروس, پی اے ایس, یہ سب ختم کرنے پڑیں گی. ٹھیک, فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا کیڈر ہو جو اسپیشلائزڈ ہو, فیڈرل گورنمنٹ کے کام کرے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, اجازت ہے کہ اس میرا تو نہیں ہے نا, میں 2 بریک لے لو. 2 تو لاؤں گا, لیکن یہ نا اس پہ بھی اعتراض کر دو, نہیں کیوں بریک لے رہے ہو, بریک نہیں چلے گی. 4 لے لو, 6 بریک بھی نہیں چلے گی, تسی یہ بھی کہہ دو بریک نہیں چلے گی. 6 بریک لے لو, کوئی گل نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی شاہد خاقان عباسی صاحب, ویری کوئکلی, کے پی کے کی حکومت فارغ ہو سکتی ہے, ہو جائے گی, واٹس یور پریڈکشن؟ میرے کو نجومی ہے, کوئی گل نہیں, سیاستدان تے ہے وہ نا, پوچھو کہ میں تھوڑی نجومی پوچھ, واٹ آر دا چانسز, چاہے نجومی پوچھ رہے ہیں. جی چلو, سر اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ پرانی اسکرپٹ ہے. اچھا, بندے ڈیسیڈ کرو, انہوں نے سیٹاں کنوکٹ کرو, ڈیسیڈ کرو, الیکشن کراؤ, الیکشن جیت جاؤ, اپنی طاقت اضافہ کر لو, صوبے تے قبضہ کر لو. یہ سب جماعتوں نے کیا ہے, سب نے کیا, ہمیشہ ناکام ہوا ہے. ہمیشہ دیکھیں, آپ جب ایک صوبے کی حکومت توڑتے ہیں, آپ عوام کے ووٹ کی نفی کر رہے ہیں. آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. آپ عوام کی رائے کے خلاف جا رہے ہیں, جیسی بھی وہ رائے ہے, اچھی ہے بری ہے. تو یہ کام ماضی میں بہت سے ہوئے ہیں, پنجاب میں بھی ہوا ہے, سندھ میں بھی ہوا ہے, بلوچستان میں بھی ہوا ہے, کے پی میں بھی ہوا ہے. ایک مرتبہ پھر ہونے جا رہا ہے کے پی کے, مجھے نہیں پتا, یہ ہو سکتا ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے. تو کے پی کے کی حکومت ہو سکتا ہے کہ ختم کر دی جائے. سر مجھے نہیں پتا, میں نہ اس کا حصہ ہوں نہ مجھے پتا ہے, لیکن یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اسکرپٹ وہی ہے, ہم نے اسکرپٹ بنائی تھی آج سے 60-70 سال پہلے, وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے, اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں, اس کو تھوڑا جھاڑ پونچھ کرتے ہیں, پھر وہی امپلیمنٹ کرنی شروع. میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ناٹ کنفرم لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ. زرداری صاحب کا کیا بنا ہے, من تو نہیں پتا, تانوں پوچھ رہے سر. میں تسی کہہ رہے تسی وزیر اعظم تسی رہے ہو, میں رہے ہیں. سر میں تو صدر نہیں رہا نا. نہیں صدر کی مطلب وزیر اعظم رہے ہو, موجود ہے, آپ کہتے نہیں میاں صاحب کو بنایا جا رہا ہے. ہاں میں کہ صدر موجود, اس کا کیا بنے گا پھر؟ من نہیں پتا, میں تو تاڑے کول پوچھ رہا, تسی وزیر اعظم آپ سے رہے ہو. ایک طریقہ ہے کہ آپ وفاق میں حکومت کسی اور کو دے دیں. اچھا, زرداری صاحب کو وفاق میں لے آئیں, میاں صاحب کو وہاں لے آئیں. اچھا ٹھیک ہے, اور پنجاب میں بھی میاں صاحب رہے, یعنی کہ مریم بی بی, وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, صوبے حسب ذائقہ ہوتے ہیں. اچھا, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو, تو حکومت جو ہے مرکز میں, مرکز پھر دینی پڑے گی, وہ پھر پیپلز پارٹی کو دے دے, زرداری صاحب کو دے دے. میں چلو اچھا فارمولا ہے, بہت اچھا, ناٹ بیڈ. نہیں تو نو بنا دیں, میں نے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. منو نہیں, تسی بڑھ گئے ہوتے تو مطلب یہ سارے نہیں, میں دیکھو نہ کرو, جنہوں مرضی بنا دیں نا, میں نے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اینی ویز آن اے سیریس نوٹ, تسی گل بڑا اچھا فارمولا جہاں نا اتنے اگے تسی دے دیتا ہے.
اور کل میرے کھاتے جائے گا کہ انہیں کیا کی تھی. میں کوئی ایسی بات آپ نے پوچھا ہے میں نے جواب دے تو دیا. میں پوچھا ہی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ایک بھائی وزیر اعظم لیکن آپ نے آگے وے فارورڈ بھی بتا دیا نا. اسی لیے بتایا کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پہلے یہ سوچ لیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا, کیونکہ یہ ذرا مال بکتا نہیں ہے نا کہ ایک بھائی صدر ہو ایک بھائی وزیر اعظم ہو, یہ چیز چلتی ظاہر ہے. پھر اس میں تو چینجز کرنی پڑیں گی نا, اس میں چینجز کرنی پڑیں گے. سو اس جو حکومت ہے وہ پھر پیپلز پارٹی کو دے دے, بلاول کو بنا دے. پیپل پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, مولانا صاحب بھی ہیں. مطلب تسی مولانا صاحب نے وزیر اعظم بنا رہے ہو, کیوں نہیں؟ اڈی بڑی بہت بڑی گل کر گئے ہو تسی آج. مولانا صاحب کی کیڑی کمی ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر صدر بنتے ہیں نواز شریف صاحب تو شہباز صاحب تو نہیں رہ سکتے, تو شہباز شریف صاحب نہیں رہ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو بھی پارٹیاں ہیں اسمبلی کے اندر ان میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے. اس میں مولانا فضل الرحمان کو صاحب بھی بناتے ہیں, ہیں. مولانا صاحب بھی ہیں. تو پیپلز پارٹی دی پھر حکومت کس طرح بنی؟ پھر تسی تو کہہ رہے ہو پیپلز پارٹی جو صوبے میں حکومت ہے ان کی بھی ان کو بھی بنا سکتے ہیں. بلاول صاحب بنے بنائے اب موجود ہیں وہاں پہ. مطلب پیپلز پارٹی سندھ میں رہے, یہاں مولانا فضل الرحمان جو ہے. ویسے دیکھیں آپ نے پوچھا, میں نے رائے دے دی ہے. پارٹی کی بن سکتی ہے, ایم کیو ایم کی بھی بن سکتی ہے, مولانا صاحب کی بن سکتی ہے. کیوں نہیں بن سکتی؟ کیوں؟ 17 سیٹیں تو ان کے پاس ہیں. اچھا 17 دی تھی نا, کتنی دی تھی؟ ہاں, تو پھر کامران قصوری کو گورنر کے اس سیٹ سے ہٹا کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. گورنر رہ سکتے ہیں, بس وہ گورنر ہی رہے. نہیں یہاں لا جائے, یہاں لے آئے, اس کو وزیر اعظم بنا دیا. تو لوگ اعتراض ہے منو کی تو محسن نقوی صاحب کو نہ بنا دیا جائے وزیر بنا سکتے ہیں, ان کو بنا سکتے ہیں, ان کو بنا دیں. ان سب میں سے کوئی بن سکتا ہے. دیکھیں ہمارے سب میں سے اگر ہم سب کے اچھا ہر کینڈیڈیٹ کون ہوگا, پاکستانی کا حق ہے وزیر اعظم. سب سے اچھا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کا کون ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ سابق وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس میں رہ چکے ہیں. نہیں مجھے نہیں پتا کون ہے. تو جو ووٹ دیتا ہے وہ جانتا ہے, جو اس کو ووٹ دے کے بنائیں گے وہی جانتے ہیں. سیاستدان ہو, وزیر اعظم رہ چکے ہو, تواڈے نظر وچ کیڑا بندہ ہے؟ میں جرم نہیں کیتا, میں وزیر اعظم رہ چکا. میں جرم نہیں, میں کہتے میں کوئی اپریشیٹ کر رہا, میں تے اپریشیٹ کر رہا. یو ہیو بین ان دی کوریڈورز آف پاور. میں اس سے پوچھ رہا ہوں. I am not in the corridors of power today, neither I have a desire to be there. I was. اس گل نو بھی 7 سال گزر گئے. بڑی دنیا بدل گئی ہے نا. کوئی دنیا نہیں بدل گئی. ہنے تسی کہندے ہو سکرپٹ ہوئی چل رہا ہے, ہنے کہندے ہو دنیا بدل گئی. تسی اپنی گل نو آپے کنٹرڈکٹ کری آ رہے. نہیں, سکرپٹ بندے دے نام نہیں لکھے ہوندے, موڈیلٹیز لکھی ہوندی. میں پوچھ رہا, میں پھر ریپیٹ کر دینا, تاڑی نظر وچ who is a suitable میرے نظر کوئی بھی نہیں. تاڑی نظر کوئی پرائم منسٹر نہیں بنا اچھا کینڈیڈیٹ نہیں. جو آج جن سیاستدانوں نے آئین پہ کمپرومائز کر لیا ہے, الیکشن پہ کمپرومائز کر لیا ہے, اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کر لیا ہے, میری نظر میں کوئی بھی پرائم منسٹر بننے کے قابل نہیں. I'll have to wind up over here. تسی تے گل مننی نہیں کسی. تسی تے نہ پتہ نہیں کی کھا کے کی آئے ہو اج. میں تسی سوال پوچھے, میں جواب دے تو پسند نہیں آتا. پھر جو تسی کی سننا چاہتے میں وہ دس دے رہا ہوں. میں کچھ نہیں سننا. مبشر بنا دو. No. I'm just putting questions. I'm just tossing questions to you. Whatever you feel like is right. میں تسی او مطابق کرنا چاہ رہے ہیں. I'm just doing my job. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. شکریہ. تسی فون موبائل کیوں پھڑ لیندے؟ میں تھینک یو ویری مچ کہنا, موبائل پہلے پھڑ لیندے تسی. نہیں, میں صرف اور بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بندے انتظار کر رہے ہیں. اچھا بندے نہیں یا جو بھی ہے. اینی ویز بہت بہت شکریہ جی آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.